अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आम इंतखाबात का इनेकाद हुए 14 रोज़ का अरसा गुजर गया है। ऐसे में जहां एक जानिब मरकज़ और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के लिए असम्बलियों के इजलास बुलाने की रिक्विजिशन सदर और गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं, जिसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली अपना हल्फ उठाएंगे। सिंध सूबाई असम्बली का इजलास बरोज़ हफ्ते को तलब कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाए जाने का इम्कान है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का अचानक से निजी मसरूफियात के बायस शहर से चले जाने को शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। मरकज़ और सूबों में हुकूमत की तश्कील साजी के मामलात भी तकरीबन तय पा चुके हैं और सियासी जमातों के माबैन ओहदों के हवाले से बंदर बाट का अमल भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है कि कौन वज़ारत उज़्मा की शेरवानी ज़ेब तन करेगा, कौन सदर मुमलिकत का मनसब संभालेगा, कौन किसी सूबे का वज़ीर आला होगा, तो गवर्नरशिप किस जमात के हिस्से में आएगी। जहाँ एक जानिब ओहदों की बंदर बांट जारी है, वहीं दूसरी तरफ जिन सियासी जमातों को इस बंदर बांट का हिस्सा नहीं बनाया गया है वो ईवान में एहतजाज के साथ साथ सड़कों पर भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ऐसे हालात में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत कितनी देर पा और मजबूत होगी, इसके बारे में तज्जियाकारों का खदशात का इजहार करते हुए कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत बिना अपोजिशन जमातों की हिमायत के मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए मुश्किल फैसले कैसे कर पाएगी, क्योंकि एक मजबूत अपोजिशन बिलाशुबा इत्तेहादी हुकूमत के लिए ईवान के अंदर और बाहर बड़े चैलेंजेस खड़े कर सकती है। इसके अलावा इत्तेहादी हुकूमत को जो एक और मसला दरपेश होगा वो इत्तेहादियों के माबैन इत्तेहाद का भी है, क्योंकि माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ना सिर्फ एक दूसरे के पर करप्शन के इल्जामात आयद करते रहे हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खुलकर अदम एतमाद का इजहार भी करते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये सारी जमातें एक साथ मिलकर कैसे बैठ जाएंगी। जी व्यूअर्स, इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए प्रोग्राम से पहले भी अभी मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने कहा व्यूअर्स के लिए भी पूछ लूँ सर, अगला इंटरव्यू गवर्नर हाउस में हो रहा है फिर आपके साथ? मीडिया नहीं गवर्नर बनाया हुआ है, ऐसा ग्राउंड पे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। नाम तो है ना सर ज़ेरो कौन? पता नहीं जी, मुझे कोई पता नहीं, सच्ची बात कोई पता नहीं है। अच्छा चले, थोड़ा सा जो इस वक्त अभी तक सब कुछ हुआ है, सिंस आप तो सारी मीटिंग्स का भी तकरीबन हिस्सा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कोई कहता है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई, कोई कहता है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस हो गई, कोई कहता है जी ये तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, आज साथ बैठ गए। क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या आप लोगों ने एक दूसरे को कैंपेन में जो जो कुछ कहा फिर आप लोग साथ बैठ गए? देखिए, बड़ा मुश्किल फैसला था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठना, और हमारे वर्कर की राय जो सी के ज़रिए सामने आई वो तकरीबन उल्ट थी कि किसी सूरत भी नून लीग के साथ ना बैठा जाए। इसी वजह से शायद वजारतें हमने नहीं ली। लेकिन मुल्क इस वक्त बड़ा क्राइसिस में है। इलेक्शन के बाद मज़ीद क्राइसिस बढ़ गए हैं। किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, 2 पार्टियों ने या 3 पार्टियों ने मिल के हुकूमत बनानी है। तो हमारे पास अब या तो ऑप्शन थी कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाते, वो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया पीटीआई ने, या हालात कैसे भी थे, और या फिर हम नून लीग के साथ बैठ के, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, हम हुकूमत बना नहीं सकते थे, तो हमने उनको कहा कि आप बना लें। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कहा भी है हुकूमत बनाने के लिए, ये ठीक तरीका कहने का। वो कहते हैं जी, आप लोग कहते हैं काबीना में नहीं आना, बात खाली वजारत की नहीं होती, बात जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझने की होती है जो आप नहीं समझना चाहते। देखिए, मेरे ख्याल में काबीना में आना इसलिए भी मुनासिब नहीं फिलहाल के पिछले जो 16 माह गुजरे हैं उसमें उन्होंने 12 इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी या उस वक्त भी फौरन बात कि जी हम इत्तेहादी हुकूमत की वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमें दूसरे जमातों के वजीर जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे जमातों के वजीर ऐसे करते हैं, ये कहते थे वो। तो अब मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी ने उनको मौका दिया है, कोई उनको ब्लैकमेल ना करे, और वो अपनी मर्जी के साथ उनको अब मेजॉरिटी दी है, बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी दी है, और वजारतें भी आप ना मांगें तो उनको आप अपने वजीर, अपनी जमात के लोगों को, कम्पिटेंट लोगों को वजीर बनाएं, लोग भी देख लें कि उनके वजीर कितने कम्पिटेंट हैं, और दूसरे इत्तेहादी जमातों को भी अकोमोडेट कर लें ताकि एक स्टेबल हुकूमत, एक बिल्कुल मुस्तहकम हुकूमत होगी। आपकी बात से ये नहीं लग रहा आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात से ये लग रहा है आप चाहते हैं एक दफ़ा पूरे एक्सपोज हो जाएं। नहीं, एक्सपोज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो कामयाब हो। हमारी दुआ है कि नून लीग कामयाब हो और ये हुकूमत कामयाब हो, मुल्क को क्राइसिस से निकाल। देखिए, मैं एक जमात का वर्कर हूँ, उससे पहले मैं एक आम शहरी भी हूँ। आम शहरी होने के नाते मेरे ख्याल में इस वक्त जो क्राइसिस हैं आम शहरी को, जो रियासत को क्राइसिस हैं, जो लोगों को क्राइसिस है, वो सबको नज़र आ रहे हैं, और उन क्राइसिस से एक हुकूमत ही निकाल सकती है ना। कि डेमोक्रेटिक हुकूमत अगर निकालना चाहे तो मेरे ख्याल में हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, कोई ऐसी। अच्छा, जो बात आप करें ना सपोर्ट, नून लीग के बहुत से सीनियर रहनुमा आपकी सपोर्ट को सपोर्ट नहीं समझ रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इन्होंने तो हमें कालीन पर खड़ा कर दिया है और एक सिरा उसका पकड़ लिया, जब दिल करेंगे खींच लेंगे हमारे पैरों के नीचे से। नहीं, क्यों खींचेंगे? अगर उनकी डायरेक्शन ठीक होगी, अगर वो मुल्क की ठीक डायरेक्शन में लेके जाएंगे,
بیوروکریٹک ریفارمز کریں گے، لوکل باڈیز میں پنجاب میں ریفارمز کریں گے، وہ ایک روایتی طریقے سے حکومت نہیں کریں گے تو لوگوں کو نظر آئے کہ ہم نے بجلی کا کرائسس ٹھیک کرنا ہے، انرجی کا، صحت کے مسائل ہیں، لوگوں کو پانی کے مسائل ہیں، آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں۔ دیکھیں نا کتنا سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو ان سارے پرابلم کی جب ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، ہمارا دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوگی، دوائیں بھی ان کے ساتھ نہیں، وہ 2017 کا میرے خیال ہے وہ ڈسے میں شاید نا بلوچستان میں جو گورنمنٹ گروائی تھی یا گرائی تھی وہ تو ایک پرانا ٹریک ریکارڈ تو ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ایسی چیزیں ہیں، ہمارے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہم نے کنسٹیٹیوشنل پوسٹ لی ہیں، بالکل سائیڈ پہ بھی نہیں ہے، کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہم نے لی ہیں۔ اب چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا، پریزیڈنٹ کہتے ہیں آپ نے فائدے کا سودا کیا، مطلب نون لیگ کی بات نہیں کری، تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ساری اچھی کویٹڈ پوسٹ تھی وہ نظر لگا کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری لے لی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو فائدہ تب ہوگا اگر ملک کا فائدہ ہوگا تو، اگر خدا نخواستہ یہ حکومت ملک کو ڈیلیور نہ کر سکی تو تمام پولیٹیکل فورسز گھاٹے میں رہے گی، پھر کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے منافع میں نہیں رہے گی، سب گھاٹے میں رہے گی۔ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں نا جس پہ آپ دونوں جماعتوں کا ویسے ہی آئیڈیولوجیکل یا کہہ لیجیے جو آپ لوگوں کی پارٹی مینیفیسٹوز ہیں انہی کا آپس میں کلیش ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی مثال لے لیں، اس دن بلکہ سینیٹر عرفان صدیقی نے تو فلور پہ بھی کہا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کرنا چاہیں گے، پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر ایک اور موقف ہے، تو یہ کچھ 4-5 مہینے کی بات ہے، یہ ہم چل نہیں سکیں گے زیادہ ساتھ۔ نہیں، میرے خیال میں چل لیں گے، میرے خیال میں چلیں گے۔ اور پرائیویٹائزیشن کا بھی جو ایشو ہے نا، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، ابھی پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو میرے خیال میں جب چیزیں اوپن ہوتی ہیں نا اس کا کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اسٹیٹمنٹس تو آ رہی ہے نا، فیصل کنڈی صاحب نے کہا کسی صورت پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، میرے خیال میں بیٹھ کے دیکھیں جو خسارے میں چل رہے ہیں، یا تو ان کو پروفٹ میں لانا پڑے گا، قوم کا ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے نا وہ جھونکا جا رہا ہے، یا اس کی گورننس ٹھیک کرنی پڑے گی، اس کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرنی پڑے گی، ادروائز یہ نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا جس طرح چل رہا ہے۔ اسٹیل مل بند ہے، ہم نے اربوں روپیہ ڈبو دیا، کوئی ذمہ دار بھی نہیں بن رہا، ریلوے خسارے میں جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کا سفر بھی تو ریلوے ہی ہے نا، ہم نے ریلوے کو بہتر کرنا ہے، پوری دنیا میں ریلوے کامیاب ہوئی ہے، ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں چلے سلیکٹڈ آرگنائزیشن جیسے آپ نے اسٹیل مل کی مثال دی ہے، اس طرح کی کچھ چیزوں پہ کیا آپ لوگ بھی بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ بالکل کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ہم کوئی ایسا ماڈل اڈاپٹ کریں گے جس سے دیکھیں پچھلے دور میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں رشیا نے کہا تھا ہم اسٹیل مل چلا دیتے ہیں، چائنا نے کہا تھا ہم چلا دیتے ہیں، درمیان میں ہماری بیوروکریٹک ہرڈل آ گئی، انہوں نے نہیں چلنے دی۔ تو یہ چیزیں ہیں بہت ساری جو پبلک سے چھپائی بھی جاتی ہیں، وہ اوپن جب ہوں گی تو میرے خیال میں معاملات حل نکل آئیں گے، آپ لوگ حل تلاش کر لیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں نے باقی سب چیزوں پہ اچھا حل تلاش کرنے کا بھی ایک ڈائریکشن سیٹ کر لیا، آپ لوگ مل کے بیٹھے بھی ہیں، اس کے اوپر ظاہر ہے ڈفرینٹ ہم لوگ انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیوں بیٹھے مگر بیٹھے ہیں۔ مولانا کو کیوں ناراض کر دیا آپ لوگوں نے؟ ان کو کسی نے پوچھا نہیں سر؟ دیکھیں مولانا ناراض پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پی ڈی ایم نون لیگ بہتر جواب دے سکتی ہے مولانا کے ساتھ، ہم تو اتحادی حکومت میں تو تھے نا آپ لوگ بھی، آپ لوگوں نے کام تو کیا ہے نا اکٹھے، لیکن ہمارے ان سے راستے جدا ہو چکے تھے پہلے ہی، اور ہمارے خلاف تو وہ ہمیشہ لڑتے ہیں، لاڑکانہ سے یا سندھ سے الیکشن لڑتے ہیں ہمارے خلاف، تو ہمارا تو مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں تھا، لیکن پی ڈی ایم کا تھا۔ اب اس کا بہتر جواب پی ڈی ایم کو ان کو ساتھ ملانا چاہیے یا پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے۔ نہیں، اب آپ سائٹ سے نکل رہے نا، دیکھیں وہ تو پھر جو دیکھیں پیپل پارٹی تو آلریڈی ان کا اتحادی ہے نہیں، کبھی اتحاد کی بات نہیں ہے۔ اگر میں خالی اختلاف کی ہی بات کر لوں، بلاول صاحب نے جو کچھ کہا نون لیگ کے بارے میں، ان کے قائدین کے بارے میں، انہوں نے تو کہا 70 سال کے لوگوں کو گھر ہی بیٹھ جانا چاہیے، اب پھر انہی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا ووٹ دیں گے، بلکہ یہ مناظرے سے معاہدہ ہو گیا، یہ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو اگر وہاں معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ پولیٹیکل ڈائلاگ تو سب سے ہونے چاہیے، اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے، ابھی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوئی اتحادی ہو یا نہ ہو، پارلیمان کے اندر آپ ڈائلاگ کی دعوت سب کو دیں، اور مساق معیشت کریں، مساق جمہوریت کو ایکسپینڈ کریں، اداروں کو بہتری کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ریاست زخمی ہے، خواہ بلوچستان ہو، خواہ کے پی کے ہو، خواہ پنجاب کے حالات ہوں، یا سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیوں کو کنٹرول کرنا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا بیانیہ بنائے جس میں پبلک کو بھی نظر آئے کہ یہ
مخلصانہ طریقے کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں بشمول پی ٹی آئی سنی اتحاد جب ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے. سوال آپ سے اسی لیے پوچھ رہی ہوں اور مولانا کا اسپیسیفکلی سوال بار بار اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اب وہ بار بار سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میدان میں اب فیصلے ہوں گے, ایوان میں نہیں ہوں گے. حکومت پہلے کوئی بہت اسٹیبل اور مضبوط نہیں ہے. مولانا جیسے لوگ جو کہ واقعی لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا انسٹیبلٹی میں اس سے اضافہ ہوگا؟ میرے خیال میں مولانا کو حکومت انگیج کر لے گی. کیا وہ ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ لیٹ ہو گئے آپ مولانا, ہم نے آپ کو 3-4 دفعہ رابطہ کیا, آپ نہیں تھے اویلیبل. یہ مجھے نہیں پتا ان کی آپس کے معاملات کیا ہیں, مجھے سچی بات ہے نہیں پتا. وہ ویسے مولانا اور گورنمنٹ کی جو آپس کی مفاہمت ہے نا, اس کے درمیان میں ہرڈل آپ لوگ ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. مولانا جو ہے وہ صدر مملکت کی نہیں, ہم ہرڈل کیوں ہیں, وہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے لے لیا نا صدر مملکت کا عہدہ. پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت حکومت میں, تو وہی لے گی اور کون لے گی. پھر آصف علی زرداری کے علاوہ کوئی ایسا پاکستان میں شخصیت ہے نہیں جو اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز کو انگیج کر سکے یا اب سارے صوبوں کو انگیج کر سکے, تو پسے ہوئے طبقوں کو ساتھ ملا کے چل سکے, یا وہ لوگ جو ریاست کے بالکل الٹ چل رہے ہیں ان کو ساتھ اس قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے. اس وقت صرف آصف علی زرداری کی شکل میں وہ بند ہے, تو کیونکہ مفاہمت لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ڈائلاگ کے بھی بادشاہ. اسی لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے سوال بھی اسی لیے. تو میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس ڈائلاگ کی, نیشنل ڈائلاگ کی ایک ضرورت ہے, خصوصی طور پہ بلوچستان میں یا پولیٹیکلی جو پہل کریں. سر حکومت نے کیوں پہل کرنی ہے, آپ لوگ کریں پہل. دیکھیں حکومتیں بننے دیں نا, پریزیڈنٹ بھی آنے دیں, حکومتیں بھی بننے دیں, اور میں امید ہے جب اگلا ٹاک شو آپ کے ساتھ کروں گا تو اس وقت تک مفاہمت کا آغاز ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کوئی 2-1 سال نہیں آ رہے آپ. نہیں, میں سمجھتا ہوں مہینے 2 مہینے میں آپ بات چیت بھی دیکھیں گے اور مثبت بات چیت ہوگی اس ملک کو چلانے کے لیے, حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. یہ دیکھیں پاکستان یقیناً بہت بڑے کرائسس میں ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور اس کرائسس کو ختم کرنے میں جس نے بھی مخلص کوشش کی پبلک اس کو سلام پیش کرے گی, اور جس نے اس میں منفی کردار ادا کیا, جو ڈائلاگ سے بھاگا, جو ملک کی معیشت کو چلانے سے بھاگا, جو ملک کی پولیٹیکل فورسز کو ایک جگہ بٹھانے سے جو رکاوٹ بنا, میں سمجھتا ہوں کوئی جماعت ہو یا کوئی اور چیز ہو, پبلک اس کو پسند نہیں کرے گی. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں صرف پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی نظر آئے گی, کہیں اور عہدوں پہ بھی نظر آئے گی, اور کیا معاملات کیسے آگے چلیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.